ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج پھر اپنے سلسلے احکام نماز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں بھی فرما لیجیے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، نماز ایک اہم ترین عبادت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں، ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال افضل، ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کون سا عمل سب سے افضل عمل ہے؟ تو میرے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ لوقتہا، اپنے وقت پر نماز پڑھنا۔ اور اس کے بعد میرے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَبِرُّ الْوَالِدَيْن، والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرنا۔ اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا، ثُمَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، سب سے پہلے نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا تمام اعمال میں افضل عمل ہے۔ ماں باپ کے ساتھ بھلائی اور احسان کا رویہ رکھنا یہ دوسرا درجہ رکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرے درجے پر فرمایا کہ جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اسلام کے لیے گھر سے نکلنا اور جہاد کرنا، اسے تیسرے درجے پر بیان فرمایا۔ اور ان تینوں چیزوں میں سب سے جو اہم بات بیان کی ہے، فرمایا کہ نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا۔ نماز بندے کے گناہوں کی معافی کا سبب بن جاتی ہیں۔ بندے کے ذنوب، اس کے جو گناہ ہیں، وہ نماز کی وجہ سے مٹ جاتی ہیں۔ جیسا کہ ایک حدیث مبارک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات فرماتے ہوئے سنا۔ فرمایا کہ اگر کسی شخص کے دروازے پر نہر جاری ہو جس میں وہ روزانہ 5 مرتبہ غسل کرے، پھر اس کے بعد سوالیہ انداز میں میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا 5 مرتبہ وہ غسل کر رہا ہے پھر بھی اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہ جائے گی؟ تمہارا اس کے حوالے سے کیا خیال ہے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس کے اوپر تو کچھ بھی میل باقی نہ رہے گا۔ 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، وہ تو دن میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہے، اور 5 مرتبہ غسل کرنے پر اس کے اوپر کوئی بھی میل باقی نہیں رہے گی۔
تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُ اللَّهُ بِهَا الْخَطَايَا۔ میرے حضور فرماتے ہیں یہی حال 5 وقت کی نمازوں کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے ذریعے بندے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک غیر محسوس شے کے ذریعے تمثیل کو بیان فرمایا، اس کی مثال کو بیان فرمایا کہ جس طرح یومیہ 5 دفعہ غسل کرنے سے جسمانی غلاظت ختم ہو جاتی ہے، میل اور کچیل سب جسم کے اوپر سے دور ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح 5 وقت کی نمازوں سے جو روحانی آلودگیاں ہوتی ہیں اور روحانی علائشیں ہوتی ہیں، بندے کو ان سے بھی نجات مل جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی گویا اس کے گناہ، اس کے ذنوب، اس کی جو معصیات ہے انہیں معاف فرما دیتا ہے، انہیں مٹا دیتا ہے۔ اس قسم کی احادیث مبارکہ اور بھی زیادہ موجود ہیں، مختلف الفاظ کے ساتھ احادیث کی کتابوں کے اندر وارد ہیں، لیکن یہاں یہ بات ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ ان تمام احادیث کا مقصد کیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ نماز بندے کے گناہ مٹانے کا سبب بنتی ہے، نماز روز محشر میں روشنی اور نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی علیہ السلام نے ایک دن نماز کا تذکرہ کرتے ہوئے ان سے فرمایا من حافظ علیہا کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ ومن لم يحافظ علیہا لم یکن لہ نور ولا برہان ولا نجات وکان یوم القیامت مع قارون وفرعون وحامان وابی بن خلف۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جو شخص نماز کی حفاظت کرے، نماز کی پابندی کرے گا، قیامت کے دن اس کے لیے اس کی جو نماز ہے روشنی، دلیل اور نجات کا ذریعہ بن جائے گی، اور جو شخص اس کی پابندی نہیں کرے گا تو فرمایا قیامت کے دن اس کے لیے روشنی، دلیل اور نجات کا ذریعہ نہیں بنے گا۔ اور ارشاد فرمایا کہ ایسا شخص قیامت کے روز قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف ان کفار کے ساتھ ہوگا۔ حدیث مبارک میں نماز کی فضیلت و اہمیت بالکل صاف اور واضح طور پر ظاہر ہوتی ہے کہ اس کو مستقل طور پر نماز پڑھنے والا شخص قیامت کے دن تاریکیوں سے محفوظ رہے گا، کیونکہ اس کے پاس نماز کا نور ہوگا، نماز اس کے لیے نجات بن جائے گی، دلیل بن جائے گی، اور یہی نماز اس کے حق میں حجت بن کر آئے گی اور جہنم کی آگ سے اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ اور نماز کے حوالے سے جو کوتاہیاں اور غفلتیں کرنے والا ہے، نماز کو ترک کرنے والا ہے، نماز کو چھوڑنے والا ہے، فرمایا ان چیزوں سے وہ محروم رہے گا، اور قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف ان لوگوں کے ساتھ، ان کفار کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نماز کی پابندی کرنے والے کا جو حشر ہے وہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام، حضرات صدیقین، شہداء اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہوگا۔ مدنی چینل کے ناظرین، کتنی پیاری بات ہے کہ انسان کل بروز قیامت انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ ہو، شہداء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیاروں کے ساتھ اس کا حشر ہو۔ اس سے بڑھ کر اور اسے کیا چاہیے؟ اور نماز کو اتنا مشکل کام نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ پڑھنا مشکل ہے۔ نماز پڑھنے کی کوشش کریں، نماز شروع کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق خود دیتا ہے، بندے کو ایسی عادت عطا کر دیتا ہے کہ اس کا نماز پڑھے بغیر پھر گزارا نہیں ہوتا، صرف شروع کرنا ہمارا کام ہوتا ہے، اس میں برکت دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ نمازی کے حق میں فرشتے
دعا بھی کرتے ہیں۔ آئیے ایک حدیث مبارک سماعت فرمائیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص باوضو اپنے مصلی پر بیٹھ کر نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے تو فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس کی مغفرت فرما اور اس پر رحم فرما۔ اور نبی علیہ السلام فرمانے لگے، اور سنو، تم میں ہر شخص گویا کہ نماز میں ہے جب تک نماز کے علاوہ کوئی دوسری چیز گھر واپس جانے سے مانے نہ ہو، یعنی نماز کے لیے ہی مسجد میں بیٹھا رہے تب تک یہ گویا کہ نماز میں ہی ہے۔ بھلا جس کے حق میں فرشتے رحمت کی دعائیں کریں اس کے مغفور و مرحوم ہونے میں شک کی کیا گنجائش پھر باقی رہ جاتی ہے۔ اور یہ عظمت، فضیلت محض نماز کے انتظار میں بیٹھنے کی بنا پر حاصل ہو جاتی ہے، جبکہ کسی اور غرض یا مقصد کے لیے وہاں پر نہ بیٹھا ہو بلکہ صرف اور صرف نماز کے انتظار میں بیٹھا ہو۔ ذرا سوچیں، نماز کے انتظار میں بیٹھے تو فرشتے دعائے بخشش کرے، دعائے رحمت کرے، تو جب یہ نماز پڑھ لے گا تو رب تبارک و تعالی پھر اس کو کتنی برکتیں عطا فرمائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج کے سلسلے میں چند ایک احکام نماز کو بھی ہم شامل کرتے ہیں۔ گزشتہ سلسلے میں احکام جمعہ کے حوالہ سے بات چل رہی تھی اور اس میں خطبہ کے بارے میں چند ایک مسائل بیان کیے گئے تھے۔ آئیے وہیں سے سلسلہ ہم آگے شروع کرتے ہیں۔ جو شخص نماز جمعہ کا خطبہ پڑھے، کیا جماعت بھی وہی کروائے گا یا کوئی اور شخص بھی اس کی جگہ پر جماعت کروا دے تو تب بھی نماز میں کوئی حرج لازم نہیں آتا؟ یعنی ایک شخص خطبہ پڑھے اور دوسرا فرض نماز پڑھا دے۔ حکم شرع اس حوالے سے یہ ہے کہ بہتر یہی ہے کہ جس شخص نے خطبہ پڑھا ہے وہی نماز جمعہ بھی پڑھائے۔ غیر خطیب کا نماز جمعہ پڑھانا یہ مناسب نہیں ہے۔ جو خطبہ پڑھتا ہے وہی فرض پڑھائے۔ البتہ غیر خطیب نماز جمعہ اگر پڑھا دیتا ہے، خطیب نے خطبہ پڑھا اور اس نے نماز پڑھا دی تو نماز اگرچہ کہ ہو جائے گی، بشرطے کہ غیر خطیب جو نماز جمعہ پڑھا رہا ہے وہ نماز پڑھانے کا اہل بھی ہو، اور وہ مکمل یا بعض خطبہ جب پڑھا جا رہا تھا اس وقت بعض میں یا مکمل خطبے میں یہ حاضر بھی رہا ہو تو پھر یہ نماز پڑھا سکتا ہے۔ اگرچہ کہ نماز اس صورت میں بھی ہو جاتی ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ جس نے خطبہ پڑھا ہے وہی نماز بھی پڑھائے۔ مزید ایک اور سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے، اگر کوئی شخص نماز جمعہ کے لیے مسجد میں اس وقت آیا کہ جب خطبہ شروع ہو چکا تھا لیکن ابھی اس نے سنتیں نہیں پڑھی، کیا یہ اس وقت میں سنتیں پڑھ لے یا خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جائے؟ اگر اس نے اس وقت سنتیں نہ پڑھی تو پھر یہ کس وقت پڑھے گا، یہ بھی بیان کیا جائے۔ خطیب کے منبر پر آنے سے لے کر نماز جمعہ کے ختم ہونے تک ہر طرح کی نماز پڑھنا یہ ممنوع و ناجائز ہے، سوائے صاحب ترتیب کے کہ اس کی پچھلی نماز قضا ہے، ایسے وقت میں آتا ہے تو پہلے قضا پڑھے پھر اگلی نماز میں جماعت کے ساتھ شامل ہو۔ اگر کوئی شخص نماز جمعہ کے لیے ایسے وقت میں آیا کہ منبر پر خطیب صاحب خطبہ شروع کر چکے ہیں تو ایسی صورت میں اسے حکم یہ ہے کہ سنت قبلیہ یہ ہرگز نہ پڑھے بلکہ بیٹھ جائے اور توجہ کے ساتھ خطبہ سماعت کرے، اور جب نماز ہو جائے یعنی فرض پڑھ لیے جائیں تو فرض جمعہ پڑھنے کے بعد پھر یہ اپنی سنت قبلیہ پڑھ سکتا ہے۔ اور اس میں بھی اس کے لیے افضل یہ ہے کہ فرضوں کے بعد جو 4 سنتیں مؤکدہ ہیں پہلے ان کو ادا کرے، پھر اس کے بعد یہ پہلے والی جو 4 سنتیں اس کی رہ گئی تھی اب یہ انہیں ادا کر لے، تو اس طرح یہ ترتیب قائم کر لے۔ مزید ایک سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ بسا اوقات مساجد میں دیکھا یہ گیا ہے کہ مؤذن صاحب نمازیوں کے پیچھے چلے جاتے ہیں تاکہ وہ اذان ثانی کہیں۔ اذان ثانی ختم کرنے کے بعد ادھر خطبہ شروع ہو جاتا ہے اور ادھر یہ لوگوں سے گزرتے ہوئے آ کر اپنی جگہ پر پہلی صف میں بیٹھ جاتے ہیں۔ تو ان کا اس طرح چل کر آنا جب کہ
خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو دوران خطبہ اس طرح کرنا یہ کیسا ہے؟ یاد رکھیں دوران خطبہ چلنا پھرنا یہ ناجائز و حرام ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ تو جب یہ بات طے ہے کہ یہ عمل درست نہیں ہے تو اس صورت میں دو کام ہو سکتے ہیں، یا تو مؤذن صاحب کو چاہیے کہ اذان دینے کے بعد ادھر ہی بیٹھ جائیں اور خطیب صاحب خطبہ شروع کر چکے ہیں یہ خطبہ سماعت کرے، جب خطبہ ختم ہو جائے تو نماز کی جماعت جب قائم کی جائے تو اس سے پہلے یہ لوگوں میں سے گزر کر، ان کو تکلیف نہ دے، لوگوں سے جگہ بناتے ہوئے آگے آ جائیں اور آگے آ کر یہ اقامت کہیں اور پھر اس کے بعد جماعت کھڑی کر لی جائے۔ تو اس طرح دوران خطبہ ان کا چلنا نہیں پایا جائے گا۔ اور دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ خطیب صاحب تھوڑا سٹے کریں، یہ چل کر نمازیوں کے بیچ میں سے گزر کر، نمازی بھی ان کو جگہ دیتے رہیں اور یہ گزر کر اپنی جگہ پر آ کر پہلی صف میں بیٹھ جائے، پھر اس کے بعد خطیب صاحب خطبہ شروع کرے۔ ان دونوں صورتوں میں سے کوئی ایک صورت باہمی رضامندی سے بنا لینی چاہیے تاکہ دونوں میں سے کوئی بھی شخص گناہ گار نہ ہو۔ جمعہ کی نماز میں اگر کوئی شخص 4 سنت مؤکدہ قبلیہ پڑھ لے، پھر اس کے بعد 2 فرض ادا کرے جماعت کے ساتھ، پھر اس کے بعد 4 رکعت سنت مؤکدہ جو بعدیہ ہوتی ہیں وہ ادا کر لے، تو کیا یہ کفایت کر جائے گی؟ جی ہاں، کفایت اگرچہ کر جائیں گے، لیکن یاد رکھیں جمعۃ المبارک کے دن عام طور پر جمعہ کی نماز میں 14 رکعتیں ہوتی ہیں۔ پہلے 4 یہ سنت مؤکدہ ہیں، پھر 2 فرض ہیں، اور پھر اس کے بعد 4 سنت مؤکدہ ہیں، پھر 2 سنت غیر مؤکدہ ہیں، پھر اس کے بعد 2 نفل ہوتے ہیں۔ یہ 14 رکعتیں بن جاتی ہیں جن میں نفل بھی ہیں، سنت مؤکدہ بھی ہیں، فرض بھی ہیں اور سنت غیر مؤکدہ بھی ہیں۔ اب اگر کسی شخص نے سنت مؤکدہ ادا کی اور ساتھ میں فرض پڑھ لیے، سنت مؤکدہ قبلیہ بھی ادا کی، سنت مؤکدہ بعدیہ بھی ادا کی، تو کافی ہے، یعنی یہ گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن ثواب سے محرومی ہوگی کہ نوافل کے ترک کرنے پر بھی ثواب کم رہ جاتا ہے، یعنی ثواب سے محرومی ہو جاتی ہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ نہ تو نوافل چھوڑے جائیں اور نہ ہی سنت غیر مؤکدہ کو ترک کیا جائے۔ 14 کی 14 ہی جو رکعتیں ہیں وہ تمام کی تمام ادا کرنی چاہیے۔ سنت مؤکدہ کا بھی اپنے وقت پر خیال رکھیں اور سنت غیر مؤکدہ بھی ضرور ادا کیا کریں، اور پھر اس کے بعد نوافل بھی پڑھیں کہ نوافل وہ عمل ہے کہ جس کی کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب بندہ آسانی کے ساتھ حاصل کر پاتا ہے۔ کہ فرائض کے بعد روایتوں میں آتا ہے جب بندہ کثرت نوافل کرتا ہے تو اس کے ذریعے سے اسے قرب الہی میسر آ جاتا ہے، اور یہ بہت بڑی دولت ہے کہ دنیا میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب میسر آ جائے۔ تو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ نوافل کو بھی ترک نہ کیا جائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج کے سلسلے میں چند ایک ریکارڈڈ سوالات بھی شامل کرتے ہیں۔ جی سوال چلائیے۔ میرا نام غلام محی الدین ہے اور میرا تعلق پیر محل سے ہے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال یہ ہے کہ اگر مغرب کی نماز پڑھتے ہوئے اگر کوئی شخص قاعدہ اولیٰ میں بھول کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے اور اپنی نماز جو ہے وہ روٹین کے مطابق مکمل کر لے اور سجدہ سہو نہ کرے تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ تو کیا ایسا پڑھنے والے کے اوپر سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے؟ اور اگر سجدہ سہو نہ کرے تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ اس کا جواب عنایت فرمائیں۔ قاعدہ میں بھول کر اتحیات سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر پڑھ دی جائے تو اس سے نماز ہو جائے گی، دوبارہ پڑھنا لازم نہیں، البتہ خلاف اولیٰ ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اور تابعین عظام رضی اللہ تعالی عنہم، ان سے تشہد کے باب میں جو مختلف الفاظ مروی ہیں، ان میں سے بعض ایسے تشہد بھی ہیں کہ جن کے شروع کے اندر بسم اللہ شریف مذکور ہے، جیسا کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو مروی تشہد ہے اس کی ابتدا کے اندر تسمیہ کے الفاظ موجود ہیں، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے جو تشہد منقول ہے اس کے شروع کے اندر تسمیہ کے الفاظ مذکور نہیں ہے، اور ہمارے ہاں احناف میں اسی کا رواج ہے، یہی پڑھا جاتا ہے۔ ہمارے احناف میں یہ کہا جاتا ہے کہ
جو تشہد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے، جس کے شروع میں تسمیہ کے الفاظ مذکور نہیں ہیں، اسے ہی پڑھنا افضل ہے اور اسے ہی پڑھنا اولیٰ ہے، اور اس کا جو خلاف ہے یہ خلاف اولیٰ ہے۔ تو اس لیے زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ عمل خلاف اولیٰ ہے، یعنی ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا کہ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ پڑھے جاتے ہیں۔ البتہ اگر کسی نے پڑھ بھی لیے تو چونکہ تشہد کے باب میں تسمیہ کے ساتھ بھی تشہد مشروع ہے، تو اس وجہ سے زیادہ اسے خلاف اولیٰ کہا جا سکتا ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے پڑھنے سے نماز واجب الادا ہوگی یا سجدہ سہو واجب ہوگا یا نماز ہوگی ہی نہیں، نماز بہرحال ہو جائے گی، زیادہ سے زیادہ خلاف اولیٰ ہے۔ مزید سوال چلائیے۔ محمد یاسر اتاری مدنی فیصل آباد سے عرض کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ عرض ہے کہ ایک امام صاحب جن میں امامت کی شرائط پائی جاتی ہیں، لیکن اب یہ سخت بیمار ہیں اور بیماری کی وجہ سے کھڑے ہو کر نماز پڑھانے پر بالکل بھی قادر نہیں، اور رکوع سجود کبھی بیٹھ کر کرنے کی قدرت رکھتے ہیں اور کبھی کر لیتے ہیں، بعض اوقات رکوع سجود کرنے کی بھی قدرت نہیں رکھتے اور رکوع سجود اشارے سے کرنا پڑتا ہے، تو کیا اس صورت میں اس امام کے پیچھے صحیح افراد کی نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ امام صاحب جب رکوع اور سجود کے ساتھ نماز ادا کریں گے، اشارے سے نماز نہیں پڑھیں گے، تو ان کے پیچھے جو نماز پڑھنے والے ایسے افراد کہ جو رکوع و سجود کے ساتھ ادا کر رہے ہیں یا وہ کہ جو اشارے سے پڑھ رہے ہیں، سب کی نماز ان کے پیچھے ہو جائے گی۔ لیکن اگر امام صاحب کسی بیماری کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھیں گے، رکوع و سجود اشارے سے کریں گے، یعنی یہ اپنی نماز اشارے سے پڑھ رہے ہیں، تو ان کے پیچھے وہ مقتدی کہ جو رکوع و سجود کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہیں، ان میں سے کسی کی بھی نماز نہیں ہوگی۔ تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیے، امام صاحب اگر رکوع و سجود کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو پھر بقیہ کی نماز بھی ہو جائے گی۔ اگر امام صاحب اشارے کے ساتھ نماز پڑھیں گے، رکوع سجود نہیں کریں گے، بیٹھ جائیں گے، صرف اشارہ کریں گے رکوع سجود کی جگہ پر، تو اس صورت کے اندر ان کی نماز نہیں ہوگی، ان کے پیچھے کہ جو رکوع اور سجود کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں۔ مزید سوال چلائیے۔ میرا نام محمد ادریس ہے اور میرا مفتی صاحب سے ایک سوال ہے کہ قاعدہ اخیرہ میں درود کے بعد ایک سے زیادہ دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں؟ قاعدہ اخیرہ میں درود پاک پڑھنے کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اس دعا کے علاوہ اس کے ساتھ اور بھی مزید دعائیں پڑھنا چاہیں تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ایک سے زائد دعائیں اس مقام پر پڑھنا ثابت ہیں۔ البتہ جب دعائیں ایک سے زائد پڑھیں تو ان میں اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہوتا ہے کہ وہ ساری دعائیں دعائیں معصورہ ہوں، یعنی قرآن اور حدیث سے جو دعائیں منقول ہیں وہ دعائیں ہونی چاہیے۔ ہاں، یہاں پر امام کو خیال رکھنا ضروری ہے کہ امام جب ایک سے زیادہ دعائیں پڑھے گا یا طویل دعائیں پڑھے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے پیچھے جو مقتدی ہیں ان پر شاک گزرے، کیونکہ حدیث مبارک میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیماروں، کمزوروں اور بڑے مقتدیوں کی رعایت کی وجہ سے امام کو نماز میں تخفیف کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے امام صاحب کو چاہیے کہ ذرا تھوڑا سا توجہ رکھیں، زیادہ طویل دعائیں نہ کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو طوالت کی وجہ سے مقتدیوں پر شاک ہو جائے۔ البتہ اگر منفرد ہے یا یہ صورت نہیں پائی جاتی تو ایک دعا سے زیادہ دعائیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں، شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مزید سوال چلائیے۔ جی، میرا نام احسن سعید ہے اور میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ اگر نماز جنازہ میں بندہ تب شامل ہو جب کچھ تکبیریں فوت ہو چکی ہوں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے اس کا؟ نماز جنازہ میں اگر کوئی مقتدی اس وقت آیا کہ جب چند ایک اس کی تکبیریں فوت ہو چکی تھیں، ایک تکبیر ہے، دو تکبیریں ہیں، یہ فوت ہو چکی ہیں، تو فوراً شامل نہ ہو، یہ کھڑے ہو کر انتظار کرے، جیسے ہی امام صاحب نئی تکبیر کہیں تو یہ اس میں شامل ہو جائے، اور جب امام صاحب سلام پھیر دے تو جو اس کی بقیہ تکبیریں رہ گئی تھی سلام پھیرنے کے بعد یہ وہ تکبیریں بھی کہہ لے، اور اس میں جو دعائیں پڑھنی ہے، ثنا ہے، درود پاک ہے یا دعا ہے، وہ بھی یہ ان میں پڑھ سکتا ہے۔ ہاں، اس میں یہ بات ذہن میں رکھے کہ اگر یہ اندیشہ ہو کہ یہ اگر تکبیروں کے ساتھ ساتھ
सना या दुरूद पाक भी पढ़ेगा तो ऐसी सूरत में मुमकिन है मैयत को उठा के लोग ले जाएंगे, तो ऐसी सूरत में ये वो दुआएं या सना या दुरूद पाक ये छोड़ सकता है, खाली तकबीरें भी कह लेगा तो इसकी नमाज हो जाएगी। मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे आज के सिलसिले का वक्त इख्तिताम को पहुंचा, हमें इजाज़त दीजिए। दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने इल्म पर अमल की भी तौफीक नसीब फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील आमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। हर इबादत से बरतर इबादत नमाज, सारी दौलत से बढ़कर है दौलत नमाज। हर इबादत से बरतर इबादत नमाज।